تاریخ کی ایک ایسی قوم جو اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد بندر میں تبدیل ہو گئی۔ اس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کیسے کی اور اس قوم کی ہلاکت کیسے ہوئی، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراوانی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں شکار کو حلال کر دیا۔ اب اس میں اس قوم کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں بہت کم مچھلیاں آتی تھیں۔ اب شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ کیوں نہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوں گی تو وہ اس حوض میں آ جائیں گی اور پھر ان نالیوں کو بند کرنے سے مچھلیاں قید ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلے دن اگر مچھلیوں کو پکڑ کر کھا لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوں گی۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی منصوبہ پسند آ گیا اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا اور یہ ہفتے کا دن ہوگا جو کہ اللہ پاک نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ ناظرین، اب اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی عمل سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ نافرمان اور سرکش گروہ تھا جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی اور شیطانی عمل سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور پھر بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ اس اختلاف کی بنا پر لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس نافرمان قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے تھے، انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی شخص بھی باہر نہ نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ سب لوگ بندر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بھوکے اور پیاسے ہی ہلاک ہو گئے۔